أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا آمنوا بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم عيسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولا تجدنهم أعرض الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. صدق الله العظيم.
ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس کے بعد پہ در پہ رسول بھیجے، آخرکار عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ پھر تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی دکھائی، کسی کو جھٹلایا، کسی کو قتل کر ڈالا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں، نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اب جو کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے؟ باوجود یہ کہ یہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے کہ ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، باوجود یہ کہ اس کی آمد سے پہلے خود کفار کے مقابلے میں فتح اور نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ خدا کی لعنت ان منکرین پر، کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنا فضل یعنی وحی اور رسالت اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا، اللہ کی مرضی ہے۔ لہذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے یہاں یعنی بنی اسرائیل میں اتری ہے، اس دائرے کے بعد جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے صاف انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے۔ اس تعلیم کی تصدیق و تائید کر رہا ہے جو ان کے یہاں پہلے سے موجود تھی۔ اچھا ان سے کہو، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو تو تمہارے آئی تھی تو اس سے پہلے کہ ان کے پاس پہلے سے موجود تھی۔ اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم پر ایمان رکھنے والے ہو تو تمہارے آئی تھی تو جو اس سے پہلے اللہ کہ ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کر دیا، کیوں قتل کرتے رہے؟ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آیا، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کی پیٹھ موڑتے ہی بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ میرا ذرا اس میثاق کو تو یاد کرو، کہ ذرا اس میثاق کو تو یاد کرو جو طور پر تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا، وعدہ لیا تھا، پہاڑ لا کے کھڑا کر دیا تھا۔ ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایت ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو۔ تمہارے اسلاف نے کہا ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں۔ ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچھڑا ہی بسا ہوا تھا۔ کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمہارے انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تو تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو۔ اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو
یقین جانو یہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اس کا تقاضا ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں۔ اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے، تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ اس معاملے میں مشرکوں سے ہی پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں بھی ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس دیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے نہیں دور پھینک سکتی۔ جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ کر ہی رہا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام اپنے بھائیوں سے جو ہمارے شرکائے محفل مطالعہ قرآن ہے وہ تمام حضرات کی گزارش ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہدیہ نذرانہ درود پاک کا بھیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ نے ترجمہ سنا، ماشاءاللہ سے آج الحمدللہ شکر الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا 11واں رکوع کی ہم نے تلاوت کی ہے، ترجمہ بیان کیا، اب اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی مختصر تفسیر کے ساتھ، موجودہ حالات کے مطابق جو قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہاں تک تو آج پہنچا دیا، اور آئندہ اللہ سے تمنا کرتے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے اور آپ نے ارادہ کیا ہے کہ کلام مجید کو والناس تک پائے تکمیل تک پہنچائیں گے، تو اللہ ہماری اور آپ کی تمنا کو قبول فرمائے۔ تو ابھی ہم نے 10 رکوع پڑھے، وہ بنی اسرائیل کی بدمعاشی کو دیکھا اور دیکھ رہے ہیں، اور موجودہ حالات اس کی تصدیق کرتے جا رہے ہیں کہ اسرائیل تو موجود ہے نا، یہودی تو موجود ہے، ان کے کرتوت بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے آقا احمد مصطفیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء گزرے، ان کا بھی براہ راست ان سے واسطہ پڑا، پھر خلفائے راشدین آئے، مسلمانوں پر بھی آئے، تو وہ لوگ تو اپنا دامن بچا کر ان کی شر انگیزیوں سے چلتے رہے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس کو فتح کیا ہے تو پورا جب بھی یہ تقسیم و فرق موجود تھا یہودی و مسلمان والا، کسی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کہا کہ یہ شخص ہے، بہت بڑا عالم دین ہے، بڑے ذکر و اذکار کی باتیں کرتے ہیں، بہت ان کی باتیں آپ سنیں گے تو اتنی دیندارانہ اور روحانیات ان کی اس میں پائی جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جنگ و جدل میں کیا رکھا ہے، اسلام تو امن اور آشتی کا مذہب ہے، ذکر کرو، نمازیں پڑھو، روزے زکوٰۃ دو، سارے کام کرو، یہ قاتل اور مقتول کا معاملہ ہے۔ اس کا اب سلطان نے کہ جو مخبر تھے اس سے پوچھا اور کیا کہتا ہے، وہ بتانے لگے کہ وہ کہتا یہ ہے کہ آپ یہ سارے کام کریں، لیکن یہ جو جنگ و جدل ہے نا آپس میں یہ نہ کرو، جنگ ہو رہی ہے، ایک
قتل کر رہا ہے، ایک مقتول بن رہا ہے، ایک قاتل بن رہا ہے، ایک مقتول بن رہا ہے، اس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. صحیح ہے. سلطان نے کہا اچھا مجھے لے کر چلو اس کے پاس. اس زمانے کے بادشاہ بھی اس حد تک ہوشیار تھے اور امت کے حفاظت کرنے والے تھے، اپنی امت کی ایسے رہنما تھے. وہ عالم دین بھی کیا ہوں گے، ہے نا، خود بھی یعنی ایسے حکمراں جو خود دین کا شعور رکھنے والے اور حساسیت رکھتے تھے. چلے گئے، پوچھا بھائی، بلایا، صاحب کیا معاملہ ہے؟ بدلا نہیں نہ ظاہر کیا کہ میں سلطان ہوں. سوال جواب کیے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اس نے کہا کہ کچھ نہیں رکھا. چلے یہ کیسے؟ اچھا ٹھیک ہے. تو سلطان نے خنجر نکالا اور اس کے ہاتھ بازو پہ مارا. چیخنے لگا. کہنا آپ بتاؤ بھی کیا کرو گے؟ تو سوال ہوا نا آپ سے. شائیں ہو کہنے کہ آپ روکو گے نا؟ کہ یہ اب تم ٹھیک کر کے دکھاؤ. سوال کر ڈالا نا. اگر ایسا ہو جائے تو اب کرو نا تم. کہنے کہ تم نے کہا کہ اس کا علاج کیا ہے؟ قتل اور جنگل جدل غلط ہے، تو تم نے کہا اس کا علاج یہ کہ دعا. ایسا ہوا جی سلطان کے سامنے دعا کیجیے. کہ اچھا. سلطان نے تھا تو مطلب اڑایا، کرے گا اب دعا کیجیے. اب بتا دے، ابھی تو میں نے تیرا ہاتھ کاٹا ہے، تو ہے کون؟ تو ہے کون؟ اصلیت بتا، گردن اڑا دوں گا تیری میں. وقت کا سلطان کو کہہ رہا ہے، کھل گیا، پاؤں پہ گر گیا. کہہ رہا تھا میں ایک یہودی ہوں، عالم دین بن کر مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں. جب تک کہ حکمراں خود عالم دین شعور والے تھے، تہجد گزار تھے، اللہ کے ڈرنے والے تھے، تو عوام محفوظ تھے. ٹھیک ہے، ہاتھ باندھ کے ان کے پیچھے چلتے تھے. لیکن اس کے بعد پھر ہوا کیا؟ آج کے مسلمان حکمراں آ گئے، جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تو اب معاملہ کیا کہ انہوں نے انہیں بھی دوستیاں کر لی. قرآن بتا رہا ہے نا، قرآن تو بتا رہا ہے نا کہ شرم گوریاں. انبیاء تو بیٹھتے رہے، انبیاء جانتے ہوئے براہ راست راستہ پڑھ رہا. خود ہمارے آقا احمد مصطفیٰ کا براہ راست راستہ پڑا. ابھی ہے گی تفصیلات آئیں گی آگے، ہے نا، تفصیلات آئیں گی آگے جیسے ہم پڑھتے آ رہے ہیں. تفصیلات یہ سنا ہے نہیں تو کیونکہ بات نکل آئی ہے تو میں ماحول بنانے کے لیے یہ واقعہ میں نے کوٹ کر دیا. تو اب آپ مجھے بتائیے، جب حکمراں ہوشیار تھے تو عوام محفوظ تھے. اب حکمرانوں نے تو دوستیاں کر لی، تعلقات نکال لیے، تو ان کی شرمگوریاں اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن ہم نے ان کو اپنا دوست بنا لیا. نتیجہ کہ آج کا مسلمان اپنے حکمرانوں کی وجہ سے غیر محفوظ ہو گیا. کیونکہ حکمراں ہیں جیسے وہ کہتے ہیں کیا کریں. ابھی خبر میں کا کچھ نہیں ہو رہا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ عوام تو چاہ رہی ہے، آج ہمیں اشارہ کرو لائن رکھ جائے گی غزہ جانے والوں کے لیے، ہے نا، دو رائے نہیں ہے اس میں. لیکن انہیں معلوم ہے جنگ کرنا، جہاد کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. اسلام نے ہماری تعلیمات دی ہے، اس لیے کہ اس سے فساد پیدا ہوگا اگر ہر آدمی اپنے ہاتھ پہ جہاد کا جھنڈا لے لے گا. ابھی کام دین میں اتنا ہی اچھا ہوتا، اسلام نے اس کی اجازت دی ہوتی تو آج جماعت اسلامی بیٹھی ہوئی تھوڑی ہوتی. آج اتحاد ملک میں برا وقت آیا، جماعت اسلامی نے بھی اعلان کیا تو لمبی لائنیں لمبی رضاکاروں کی. نہیں ہم جائیں گے لڑائیں گے بھائی اپنی.
کیونکہ خود اسلام کی تعلیمات ہے، ان کے ہاتھ پاؤں بن گئے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست کرے. اب ریاست تو فرض پورا نہیں کر رہی ہے، تو سلطان صلاح الدین کی ریاست اس کام کا جو ہے وہ حق ادا کر رہی تھی عوام محسوس میں. میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کہی ہے نا. اب قرآن تو ہماری اس بات کی ایک ایک لفظ کی تصدیق کرتا جا رہا ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، ٹھیک ہے، تو 11 رکوع ہے، پچھلے رکوع کے ساتھ میں حوالے دیتا جاؤں گا. اس کے بعد کئی در پہ رسول آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رسول سلسلہ رکا تو نہیں نا، رسول تو آتے رہے ایک کے پیچھے ایک کے پیچھے ایک. وہ آتے رہے، وہ بھی توریت کو کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، تو انبیاء بھی اس توریت ہی کو اپنے لیے چلت بناتے تھے. پھر یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے. انشاءاللہ جب سورہ مریم پڑھیں گے تو بہت دلچسپ واقعہ ہے. حضرت ابن مریم کا آپ کی طبیعت اشرف کر اٹھے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں جس طرح سے ہم دھیان دیتے ہیں نا، آپ کہیں گے یہاں پر بس یہ جلدی سے ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، میں نے جس طرح پڑھا ہے نا، آپ یقین کریں انسان آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ہاں، تو اس نے بتایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم ہم نے روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک بھی بھیجی. اب روح پاک سے پر یہ جو بدماش تھے نا، انہوں نے اللہ کے نبی کا بڑا امتحان لیا، بڑا آزمایا اور ذلیل و خوار بھی ہوئے. اللہ کے نبی کے سامنے آ رہے ہو گندے ننگے تالے، تمہاری کیا اوقات ہے. کہنے لگے کہ روح پاک کے متعلق فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، روح پاک سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے. جب انبیاء آتے تھے یہ اتنے بدماش تھے کہ ان کی مرضی کی اگر بات نہیں کی جاتی تھی قتل کر دیتے تھے. ہماری بات مانو، یہ ہمارے حکمران ہے نا، کہتے ہیں عوام کو اڑا دو، یہ تو حکمرانوں کو اڑا دے، انبیاء کو اڑا دیتے تھے، اتنے جیتا دلیر تھے. اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان پہ بڑے الزام لگائے، یعنی حضرت ابن مریم پر اللہ تعالیٰ ان کو کہ ان تک پر انہیں الزام لگانے سے چھوڑا، اتنے خبیث قوم نہیں ہے. تو وہ ہوا کیا کہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا جی معجزات اللہ نے عطا فرمائے. ہر نبی کو دیے جاتے ہیں جس کو کتاب نازل ہوتی ہے، ان کی بھی کتاب نازل ہوئی تو ان کو کیا معجزات دیے کہ آپ جو ہے وہ مردے کو اللہ کے حکم سے کہتے اٹھ جا، وہ کھڑا ہو جاتا تھا. اور مٹی کا گروندہ بنایا پرندہ، اور پرندہ بنایا مٹی کا، اس پر اللہ کے حکم سے پھونک ماری، اڑنے لگا. یہ آپ کو جیسے وہ دیے گئے. اچھا، اسی طرح سے بے شمار ایسے مریض جن کا علاج نہیں ہو سکتا تھا تو اس پر وہ دم کرتے تھے، اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیرتے تھے، وہ اچھے ہو جاتے تھے. تو یہ اللہ نے دکھایا انہیں کس طرح سے معاملات چل رہے تھے. یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے، یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی کی، کسی کو چھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا. وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں. اب آپ ذرا دیکھیں کتنی بڑی بات میں نے ابھی بتائی نا، جب صرف تمیم گاندھی یہ خود آ رہی ہے نا کہ جب ان کی مدد کے لیے کوئی بھی آیا تو انہوں نے کیا کہ ہماری بات نہیں مانو گے نا. مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کا حکم آ رہا ہے تب اللہ کے، جیسے آپ کے سامنے مسجد کا امام جو نماز پڑھاتا ہے تو وہ آپ سے کہتا ہے اللہ اکبر، تو آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہیں. وہ سجدے میں آتا آپ بھی، یعنی آپ امام کی تعریف کر رہے ہیں نا. آپ امام کو یہ تو نہیں کہتے کہ بھائی تم اگر کہو گے
تم سجدے میں جاؤ گے تو رک نہیں جائیں گے، ایسا تو نہیں ہوتا، پھر امامت کیسے چلے گی؟ جب اللہ کے رسول آ کر ان کو ایک بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کرو، تم کرو نا، یہ میری مرضی کی بات نہیں ہوگی، اوہو میری خواہشات ٹکرا رہی ہیں، میں تو نہیں مانوں گا۔ تو انہوں نے یہی کیا پوری زندگی، جب انہوں نے یہ حرکت کی تو اس حد تک ہوگا کہنے لگے ہمارے دل محفوظ ہے، غلاف ہو گئے، ہم پہ کسی کا اثر نہیں ہوتا، ہم تو بچے رکھا ہے، ان کا یہ ذوق تھا۔ آج ہمارے یہاں بھی اللہ کے نبی پاک کی امت کی بھی ایسے بہت سے لوگ پیدا ہو گئے، ان کی سوچ اسی طرح کی ہو گئی۔ ہمارے آقا نے ہمیں تو ایسی بات نہیں سکھائی، اگر ایسی بات ہوتی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی مشقت نہیں کرتے، جو رضوان دین اولیاء کرام اتنے اعلیٰ عرفہ بزرگ گزرے، انہوں نے جو محنت کی ہے دین کو پھیلانے میں اور حاصل کرنے میں، وہ نہیں کرتے، وہ تو کہتے ہمارے جو دل محفوظ ہے نا۔ انہوں نے مشقت کی، محنت کی تو دین پھیلا ہے نا۔ اچھا اب ہمارے یہاں کیا عام لوگوں میں لوگ کہتے ہیں ان کی سوچ یہ بن گئی، ہم تو بھائی آقا کے ماننے والے ہیں صاحب، ہم تو بھائی مسلمان ہیں، جب ان کا عقیدہ تھا ہمیں تو بس جنت تو ہماری اسٹیمپ لگ گئی، ہمیں ملنا ہی ملنا ہے، ہم کچھ کریں یا نہ کریں۔ یہ حکمراں جو ہے سب کچھ کرنے کے بعد آپ دیکھیں کتنے حکمراں ہیں عوام کی ٹیکسوں کے پیسوں پر جاتے رہیں، روزہ رسول جاتے ہیں سلامی کرنے، اور انہیں کے خلاف تم نے اپنے ملک کے اندر جوڑا غرب کیا ہوا ہے، اور تو شرم بھی نہیں آتی۔ انہوں نے جو شریعت نافذ فرمائی تو انہیں کے پاس جا رہے ہو سلامی کرنے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو یہ بتا رہے ہیں کہ مقصد کیا کہ انہیں زوم تھا بھائی ہمارے دل تو محفوظ ہے، بھائی غلاف ہو گئے، ہم بچے بچائے ہیں، ہم عرفہ ہیں، نہیں انبیاء سے اپنے آپ کو کمپیئر کر دیں، نعوذ باللہ انبیاء سے اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے، شرم نہیں آتی، اتنی خبیث قوم ہے یہ۔ پھر فرمایا اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب خود ہی دے دیا، یہ زوم میں ہے نا، یہ بات نہیں ہے بلکہ کفر کی وجہ سے اللہ نے کہا ان کی سوچ اس طرح کی ہے۔ دیکھو جب آدمی گناہ کرتا ہے نا تو اس کا احساس ہوتا ہے میں نے گناہ کیا ہے، حق تلفی کی ہے، زیادتی، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے یا بندے سے مانگتا ہے جس کے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن جس کو خیال ہو کہ نہیں میں نے صحیح کیا ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، اپنے عمل کو صحیح اور درست خیال کرے، معافی مانگے گا نہیں مانگے گا نا؟ تو پھر جو کفر میں قائم ہوگا جب اللہ کے بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو کہ اللہ میں نے تو ایسا کیا تھا لیکن میں تو صحیح تھا، اللہ فرمائیں گے تم غلط تھے، اب توبہ کیا جواب ہے؟ واپسی کا ہے راستہ، واپسی کا راستہ ہے، تم نے معافی کا مواقع ہی کھو دیا۔ فرمایا جب تک تمہاری سانس چل رہی ہے اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ صحیح معاف کر دیں گے، لیکن جب آپ کو توفیق نہیں مل رہی آپ تو کریں میں صحیح ہوں، یہ بات بتائی جا رہی ہے یہاں۔ یہ تم تو کفر میں ہوتے ہوئے اپنے آپ کو کہہ رہے میں بہت سرکش بھی ہو لیکن خوش ہونے میں مبتلا ہو، ہمارے دل تو محفوظ ہے بھائی، ہم تو بخشے بخشائیں، پتہ چل جائے گا وہاں۔ پھر فرمایا اصل بات یہ کہ ان کی کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اسی لیے وہ ایمان کبھی لاتے ہیں۔ اب جو کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی تو اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے، باوجود یہ کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب آئی، آخری کتاب آ گئی، جب آئی تو ظاہر ان کو ماننا چاہیے نا۔ آپ کے آنے سے پہلے، تشریف لانے سے پہلے یہ مشرکین مکہ اور مشرکین مدینہ کے جو قبائل تھے ان کے بعد آمد جامد رہتی تھی یہودیوں میں، تو یہودی کہتے تھے
بڑے زور میں آ کر کہتے تھے. کبھی بھی لڑائی ہو جائے نا آپس میں, مشرکین میں اور یہودیوں میں بڑے ٹوڑے میں آ کے کہتے تھے ابھی ہمارے یہاں ایک نبی آنے والا ہے, اس کی یہ صفات ہوں گی, پھر ہم خزان بنیں گے, ہم تمہارے ساتھ جنگ و جگل کریں گے, تم کو تباہ و برباد کر دیں گے. ٹوڑے میں بات کرتے تھے. خوش ہو جاتے تھے. اب وہ مشرکین جو تھے نا مکے کے, یعنی 3 اصحاب رسول, یعنی مدینی اصحاب رسول, حضرت بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بشر بن ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایسے کئی صحابہ تھے جو مدنی سردار بھی تھے. یہ سنتے تھے کہ یار یعنی دیکھیں نا, آپ کسی کے سامنے بات کریں, میں آپ کی مثال بتا رہا ہوں, جھگڑا ہو گیا, اچھا بڑا تو کر لیں میرے ساتھ, میرے فلاں آئیں گے نا, میں تیری ان کے وہ بہت بڑے ڈی آئی ہیں وہ پولیس کے اندر, وہ یہ کر دیں گے, وہ جب تجھے دیکھ لو, اب کڑی لگاتے ہیں نا لوگ, تو یہ بھی یہودی مشرکین کے سامنے چوڑے ہوتے تھے, اور بیچارے دل میں سوچتے رہتے تھے. اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو یہودی کھلے عام وہ بتاتے بھی رہے نشانیاں, ان میں یہ صفات پائی جائیں گی, ان میں یہ نشانی ہوگی, ان پہ یہ ہوگا, ان پہ کتاب ہوگی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع مل گئی مکے میں کہ رسول آ چکے ہیں, یہ جو سنتے رہتے تھے نا یثرب میں رہنے والے مشرکین, ان کے دل میں تو پہلی تمنا تھی, ایک خواہش تھی, انہوں نے جا کر اسلام قبول کر لیا. پہلی فرصت اس سے پہلے کہ یہودی جائیں, ہم چاہ کر اللہ کے نبی کے ہاتھ میں بیعت کر لیتے. جب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے آ کر یہودیوں سے کہا کہ بھئی ہم تو مسلمان ہو گئے, تم کس نبی کی بات کر رہے ہو. تو انہوں نے ان کو چورنگی گھمانا شروع کر دیا. اب اس کی وجہ بھی آ رہی ہے آگے, قرآن سب بتا رہا ہے ان کو کھول کھول کر. جب آ گئے یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ماننے سے صاف انکار کر دیا. کہنے لگے کہ فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے نا کفار سے, جب جنگ ہوتی تھی کہ بس ہم کو نبی دے دے, کہ اللہ وہ نبی بھیج دے, دعائیں مانگا کرتے تھے لمبی لمبی تاکہ ہم ان کو شکست دیں. تو وہ چیز آ گئی جسے پہچان بھی گئے, بھائی یہودی پہچان بھی گئے, ہاں یار وہ نبی تو آئے, ساری صفات ایک ایک موجود ہے, ہونا کیا چاہیے بھائی, دھوکے جاتے نا اسلام قبول کرتے, لیکن وہ آئے عرب میں, ان کے اس میں نہیں آئے, تو حسد میں مرنے لگے, جلنے لگے. حسد اتنی خطرناک چیز ہے کہ انسان کو جینے نہیں دیتی. یہی حسد تھا شیطانی, کہتے ہیں میں نے درس میں تذکرہ بھی کیا تھا کہ حسد جو ہے وہ ایک شیطانی صفت ہے, اور اسی صفت میں تو اما حوا اور ان کو جنت کے میں رہنے کے لیے مرنے لگے, ان کو موت آنے لگی ہے. حضرت آدم جنت میں رہ رہے ہیں, حسد میں مر رہے تھے نا, یہ جگہ تو میرے لیے تھی, اللہ نے تو مجھے عرفہ و اعلیٰ قرار دیا تھا, یہ کہاں پہنچ گئے. تو یہ حسد کی جو پیچھے لگی تھی. حسد کی صفات کیا ہوتی ہے, یہ چیز یا تو میری ہو, اور یہ میری نہیں ہے تو اس کی بھی نہیں ہونی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ حاسد ہوتا ہے وہ پیچھے لگا رہتا ہے. کہ اللہ کا نبی نے فرمایا حسد سے پناہ مانگیے, سورہ فلق میں اللہ نے خود دعا سکھائیے, ہے نا. تو مسئلہ یہ ہے, اب یہ پہچان بھی گئے تو انہیں سے ماننے سے انکار کر دیا. فرمایا خدا کی لعنت ان منکرین پر, کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کو تسلی حاصل کرتے ہیں. تو ہدایت آ گئی, انکار کیا. ابھی انہوں نے آ کر اللہ کے رسول نے امتحان لینا شروع کر دیا. اچھا یہ تو بتائیے, اگر اللہ کے نبی ہے نا, یہ روح کیا ہوتی ہے, روح اللہ کیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تم نہیں جانتے, تو نبی عربی میں کی تھا, تو یہ بھی روح اللہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آتی ہے. حضرت جبریل امین, حضرت حسان بہت بڑے شاعر گزرے ہیں, ہے نا, نام سنا نا آپ نے, حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ اللہ کے رسول کے اتنے زیادہ خوش و خرم رہتے تھے
تو ان کے لیے مدینہ شریف میں مسجد بنائی ہے، وہاں پر ایک ان کے لیے ممبر بنا دیا کہ یہاں پر آپ بیٹھا کریں. تو یہ جو مشرکین کفار ہجوم کرتے تھے اسلام کے خلاف، تو آپ اپنے اشعار کے ذریعے ان کو جواب دیا کریں. کیونکہ عرب جو ہے نا وہ اس بارے میں بہترین مقام رکھتے تھے اشعار کے معاملے پہ. ہاں، ان کی شاعری جو تھی نا وہ دنیا میں کوئی کا ثانی نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کرتے تھے کہ اللہ تو ان کی روح اللہ سے مدد فرما. یعنی حضرت جبریل امین بھی ان کے اشعار میں شامل ہو جاتے تھے. تو ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دور خلافت حیات تھے، تو آپ اسی طرح سے اشعار سنا رہے تھے، لوگ جمع تھے. حضرت عمر فاروق کا تو آپ کی تو ذرا نگاہی اتنی جلانی ہوتی تھی نا، تو گھور کے دیکھا تو انہوں نے کہا اے ابو ہریرہ، اے ابو ہریرہ، رسول اللہ نے میرے متعلق کیا کہا تھا؟ یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اپنے اشعاروں کے ذریعے ان مشرکین کی جواب دیا کرو اور روح اللہ کہ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی کہ ان کی مدد کرے. جی آپ نے ایسے ہی کہا تھا. لہذا حضرت عمر فاروق خاموش ہو گئے. یعنی آپ کو تو اشعاری کو پسند نہیں کرتے تھے نا، تو انہوں نے بھائی آپ سے اچھے جو لوگ تھے یہ جواب دیا تھا. دیکھا وہ زمانے کے رعایا کو بولنے کا وقت کس نے دیا؟ وقت حکمرانوں نے دیا نا. جب صدیق اکبر کے پاس خلافت آئی تو ان کے جملے کیا تھے؟ تمہارا کمزور میرا طاقتور ہے، اگر میں یہ ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کہو. جب یہ تو عمر فاروق سے سوال کر ڈالا تھا عوام نے، بھائی ستا تو کرتا بن ہی رہا ہے اس کپڑے میں، بتائیے آپ کا کیسے بن گیا؟ صرف کرتے کی بات ہے. جب کوئی پوچھے تھا سرداری تھے، نوابی تھے، مراد علی صاحب ہے، یہ بڑی مریم ننو ہے، ان سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ کسی کی ہمت ہے؟ یہ بتاؤ تم تو سالے لوہار کے اولاد تھے، تمہارے پاس یہ فیکٹریاں کہاں سے آ گئی؟ یہ سوال کر سکتا ہے ان سے؟ تم تو ہاری تھے، تمہارے پاس زمینیں کہاں سے آ گئی؟ یہ ہزاروں ایک الگ کوئی پوچھتا ہے؟ سرداری بھی پوچھیں گے، ہمت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں؟ حکمرانوں نے گلے دبا کے رکھے، اور وقت حکمرانوں نے زبان دی تھی عوام کو. سوال کرو ان سے. تو بھی سوال کیا نا کرتا کبھی بن گیا؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا ایسا کرتے، خود کوئی جواب نہیں دیا. بیٹے بلا کے کھڑا کر دیا، سے کھڑا ہو گیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہنے لگے کہ میرے والد صاحب ہیں، میرا حصے کا جو کپڑا تھا وہ میں نے ابا جی کو دے دیا، جو کپڑوں نے مل کر کرتا بنا دیا. مزاج بھی کرے یہ نہیں کہ آئیں کھائیں کر جاتے. عوام کو کی تسلی کی ہے، ہمارے کو تسلی کرتے ہیں. جس ملک کا جس صوبے کا سینئر وزیر جب پکڑا جائے جیل میں اور شراب پکڑی جائے اور مجلس پکڑے اور مکر جائے عدالت بھی نہیں تھا، وہ تو میں شہد پیتا ہوں. اور آپ مجھے بتائیں حرام کو اس نے حلال قرار دے دیا. تو اتنی دیدہ بنے گی کہ حکمران دکھائیں گے تو عوام تو پھریں گے نا. تو یہ سارے کام بلر ہو رہے ہیں. قرآن ہمیں بتا رہا ہے جب اللہ کے رسول سے سوال ہوا تو ہم نے بتایا روح اللہ کون ہے، تو یہ خاموش ہو گئے، کہنے کہ تمہیں نہیں معلوم. اب آگے آئے گی آیا تو وہ بنے گا، آپ سنیے گا ان کو کس کس طرح سے اللہ نے ان کے معاملات کیے ہیں. تو یہ کہنے لگے کیسا برا ذریعہ جس سے اپنے نفس کو تسلی حاصل کرتے ہیں، ہم تو صحیح ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اسے قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنا فضل یعنی وحی اور رسالت سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا. یہ چاہتے تھے ہماری مرضی کا نبی بھی ہو اور ہماری مرضی پر نبی چاہیے، تو آپ فلاں کو نبی بنائیں. تم کون ہوتے؟ اللہ کا حکم چلا. یعنی اتنے دیرہ دلیر تھے یہ اللہ کا حکم چلاتے تھے. تو اللہ نے کہا نا تمہارا کام کیا سمعنا واطعنا، تم کہو نا. اللہ نے ہم سے پوچھا ہی نہیں. اللہ ہم سے پوچھتا ہم بتاتے کس نے نبی بنانا. اتنے حرام و غیر قوم ہے یہ.
جو اللہ سے مقابلے پر اور ہمارے حکمرانوں نے اور ہمارے عوام کے جو ان کے گن گاتے ہیں، فخر سے جاتے ہیں امریکہ، یورپ، جہاں پر ان کی حکومتیں جو تین دھارے، یہ ان کی مولانا سید منور حسن صاحب سے کسی نے سوال کیا ہوگا مثال جگہ ممالک کی، تو انہوں نے کہا یہ پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی شیشے کے فرش بنائے جا سکتے ہیں، یہاں کی سڑکیں بھی شیشے کی طرح ہو سکتی ہیں اور گلی محلے جنت کا سما پیدا کر سکتے ہیں، لیکن ایک کام کرنا پڑے گا سارے لوگ سمجھے، اگر وہ آپ کرنے کو تیار ہیں تو پھر ہم بھی حکمرانی کرنے کو تیار ہیں۔ کہنے لگے آپ کو اپنے ایمان کا سودا کرنا پڑے گا، ایمان رہے، یہی ساری قرآن کہہ رہا ہے نا کہ ہم نے ان کے لیے جنت دنیا ہی بنا دی ہے، کیا آپ کو اپنا ایمان کا سودا پسند ہے؟ کھڑے ہو گئے، نہیں رہا، ہم نے اپنا ایمان عزیز ہے۔ اصحاب رسول سوکھی روٹی کھاتے تھے نا، ایمان تقاضا کیا تھا، وہ بھی چاہتے کہ ان کے پال لے لیتے، تو مطلب کیا تھا کہ جب ایمان کا سودا ہوگا تو پھر روڈیں چمکتی دمکتی فرش اور شیشے کی طرح بھی ہو جائیں گی، گلی محلے کی جنت کا سما پیدا کریں گے، لیکن ایمان بیچنا پڑے گا۔ آج کے حکمرانوں نے یہ سودا کیا ہوا ہے، حکمرانوں کے نفوذ پر چل رہے ہیں، وہ بھی یہی کچھ کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وجہ یہ ہے، دیکھیں اب آپ ماشاء اللہ آتے ہیں، اپنی نیند خراب کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، شوق میں آتے ہیں، اب آپ جب سن رہے ہیں قرآن پاک کی آیتیں اپنے کانوں سے تو آپ کے دل میں احساس پیدا ہو رہا ہے نا ہم غلط تھے، ہماری اب رہنمائی ہماری ہو رہی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں قرآن کیا بتا رہا ہے۔ عام عوام کو انہوں نے اس لائق چھوڑا ہی نہیں ہے۔ رمضان بھی آتے ہیں تو بس بہت ہوتا ہے تو وہ تجوید کے ساتھ کلام مجید جلدی بس مقابلے چل رہے ہوتے ہیں، ترجمہ پڑھنے کی نوبت بھی نہیں آتی، پورے رمضان میں نہیں آتی، صحیح ہے، پورا سال نوبت نہیں ہے کہ قرآن پڑھے گی نہیں، جو زبان جانتے نہیں، آپ کے سامنے انگریزی کی کتاب رکھی ہے اور آپ اس کو پڑھنا ہی نہ جانتے ہو، سوائے سمجھنا نہ جانتے ہو، اور پھر کیے جائے صبح شام تک پڑھنا ہے، لیکن آگے چل کے معنی سمجھ میں نہیں آ رہے، تو کچھ عقل میں آئے گی بات آپ سے؟ آئین انگریزی میں لکھا ہوا ہے، آپ پڑھتے رہے گھر میں لا کر قیمتیں کاٹتے رہے، سمجھ میں آئے گا؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو زبان سمجھنی پڑے گی۔ اب قرآن تو عربی زبان میں ہے، ہم سمجھنا نہیں جاتے، اب پڑھنا، اللہ نے آپ کو توفیق دے دی تو آپ کی طبیعت خوش ہوتی ہے، ہاں صاحب ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھیں کھولی ہے نا۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے، تو لہٰذا یہ آپ غضب بالائے غضب، اللہ نے جواب بھی دے دیا، جو انہوں نے غضب کی ہے نا اس کا ضد اور اس پر آ گئی ہے کہ ہماری کینی بانی، اللہ نے کہا ان کے آگے علاج کرتے، لہٰذا اب یہ غضب بالائے غضب، یعنی اللہ کا اتنا غضب نازل کیا جائے گا جس کے مستحق ہو گئے، اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے۔ اتنی بڑی بات کہہ دی گئی ان کے لیے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی بنی اسرائیل میں، یعنی پھر جواب دے رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں ان سے ایسا کرو، کیا جواب دے رہے ہیں؟ ہم تو یہ مانیں گے جو ہمارے آئی ہے، ہم تو نہیں مانیں گے یہ بات جو ہمارے نہیں آئی۔ جیسے گھروں میں شادی کارڈ آ جاتا ہے نا، تو ہم تو جب آئیں گے تو شادی کارڈ آئے گا ہمارے یہاں، ہمارے نام سے آئے گا، ابا کے نام پہ دیا، ہم تو نہیں آئیں گے، ہوتا ہے نا جوائنٹ فیملی سسٹم میں، یا رشتے دار زیادہ جگہ ہو جائے، ایک بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کارڈ پورے کروانے کے لیے سب انڈیا کا رہتے ہیں، نہیں بھائی ہم نہیں آئیں گے جب تک ہمارا کارڈ الگ نہ آئے، کہتے ہیں نا لوگ ضد میں آ جاتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، دعویٰ دار نہیں، چلے جاؤ ہے نا، ایک سربراہ کو ملے، لیکن نہیں ضد میں آتے ہیں نا لوگ، تو یہاں بتا رہے کہہ رہے نبی ہمارے نہیں آئے نا، ہم تو نہیں آئیں گے، آپ مگر منع کر دیا، اللہ کو انہوں نے جواب دے دیا، کہنے لگے بھائی نہیں ہم آپ کی بات نہیں مانتے، اللہ کو انکار کر رہے ہیں،
یعنی اس لیے نہیں کہ پھر ہمارے ہمارے نہیں تھی بنی اسرائیل میں، وہ تو عرب میں آئی ہے، مکہ مدینے میں آئی ہے، ہم تو نہیں مانیں گے. تو یہ اتنے زیادہ دیگر دلیر تھے، کہنے لگے اچھا اللہ فرما رہا ہے کہ انہیں صاف انکار کریے، اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا اسے مان لیتے. کہنے لگے ہمارے علاوہ کوئی آئے گا نا ہم نہیں مانیں گے، ہمارے یہاں آئے گا تو مانیں گے. دائرہ کہہ دیا انہوں نے اپنے گرد. یہ فرمانے کے حالانکہ وہ جانتے تھے وہ حق ہے، اس تعلیم کی تصدیق اور تائید کر رہا تھا. یعنی ایک بات حرفن صحیح تھی، وہ کہتے بھی تھے کہ ہاں صحیح ہے. کہنے لگے واقعہ ہے نا حضرت ہمارے آقا احمد مصطفیٰ جب مدینہ تشریف لا رہے تھے تو روز لوگ جمع ہوتے تھے شرط میں جسد کی کہ اللہ کے رسول تشریف لائیں گے، وہ شام ہو جاتی تھی واپس آ جاتی. تو ام المؤمنین ہے وہ فرماتی ہیں، وہ یہودی تھی، فرماتی ہیں کہ ہمارا گھر بھی یثرب کی سرحد پہ تھا، تو ہم بھی جا کے کھڑے ہو جاتے تھے اوپر. جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری یقینی ہو گئی، دور سے لگا آ گیا کہ کوئی سواریاں آ رہی ہیں، دھول اڑ رہی ہے گھوڑوں کی. تو چلی میں اوپر بالائی منزل کی طرف جانے لگی تو میرے چچا تایا یعنی میرے والد اور میرے چچا آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے. تو میں رک گئی، گھر کی شہادت مل رہی. کہنے لگی میں نے سنا دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں، یار وہ رسول آ رہے ہیں اللہ کے نام ان کا ساری باتیں ہو رہی ہیں. میں کہنے کھڑی ہو گئی. کہنے لگے کیا خیال ہے ان کے بارے؟ دونوں عالم دین تھے، کہتی ہے دونوں میرے چچا میرے والد اور چچا میرے عالم دین تھے، توریت کے عالم دین تھے. جیسے کتاب ہوتی ہے نا، کہ میں نے ان کی باتیں سنی. وہ ایک ایک بات کی تصدیق کرنے کے لیے ایک ایک بات جو توریت میں اللہ نے فرمائی ہے اس کے عین مطابق ہے اللہ کے رسول تھی. تو دونوں بھائیوں نے آپس میں کہا کیا خیال ہے کیوں نہ آپ کی آمد پر ہم کیا کر اسلام قبول کر لیتے ہیں، بیعت کر لیتے ہیں آپ کے ہاتھ کہ نہ خدا کی قسم کھائی کھڑے ہوگا دونوں نے. ہم جانتے ہیں تو لیکن ہم ان کی تصدیق نہیں کریں گے، ان پر ایمان نہیں لائیں گے اور ان کی مخالفت کرتے رہیں گے. اب آپ سے اس سے زیادہ اندازہ کر لیں اتنا زیادہ بغض رکھنے والی قوم جس نے اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں چھوڑا کہ وہ ہماری دوست بن جائے گی. آج ہم نے ان کے بغیر ہم ان کے درمیان ثالث ہی کر رہے ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہیں. صاحب یہ سال ہر منٹ کے بعد یوں ٹرن لے لیتا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے، غزہ کو خبر بنا دیا، صحیح ہے، ایران پہ حملہ کر دیا، لبنان کو تباہ برباد کر دیا، مصر میں اسلامی حکومت آئی چھین لی انہوں نے، اور ہم کہتے ہیں ہمارے دوست ہیں. اور ان کی یہ یہودیوں کی نفرت ہے آقا تو یہاں احمد مصطفیٰ کے زمانے سے. اور یہ اس سے پہلا صاحب ہے جو انبیاء دیکھ رہے ہیں، قرآن تو بتا رہا ہے نا ان کی، ہم ان کا دوست بنانے مرے جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں، اس کے بغیر گزارے. وہ کہتے ہیں منجن کی قیمت اتنی رکھ دو، IAS کہہ رہا ہے، آپ کہتے ہیں ہاں ہم رکھیں گے. آپ ان کے کہنے پر چینی اور گڑ کی قیمتیں لگا رہے ہیں. اتنا زیادہ آپ نے ان کو صحیح کرنے کے بجائے آپ ان کے ہی راستے پہ چل پڑے. فرمایا وہ کہنے لگی یہ تعلیم کی تصدیق اور تائید بھی کی انہوں نے آپس میں نا. واقعہ میں نے بھی بتایا آپ کو. ان سے کہو اگر تم اس تعلیم پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے آئی تھی تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو نبی بنی اسرائیل پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے؟ اللہ نے سوال کیا ان سے. اگر یہ بات ہے تو تم نے ان انبیاء کو قتل کیوں کیا؟ جواب دو ہمیں. تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کیسی
रोशन निशानियां लेकर आए, सही है। तो जब वो गए तीर के ऊपर, तुमने क्या किया, फौरन माबूद बना लिया बछड़े को। यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम गए, इन्होंने अपना किबला मोड़ लिया। तो जरा उस मिसाक को याद करो, फिर जब इनसे बाकी तलाशियों का आ गया तो कोई तूल लाकर के ऊपर दिया, तब देखो ये सर पे आ रहा है। वाकया सुना है, पिछले रुकू गया था, तीसरी जगहों की देख रहे थे तो गिर तो नहीं रहा और माफिया मांग रहे थे। तो वो काम इन्होंने किया। अल्लाह इनकी एक हरकत और सकनात को गिना रहा है। तुम्हारे इस्लाम में कहा कि हमने सुन लिया, तो अगर मानेंगे नहीं, था ना जी, अब्बा जी दोनों भाई बोले क्या करें, सुन लिया है, यकीन भी कर लिया सब, इसलिए मानेंगे नहीं। वो काम आज तक जारी और सारी है। मुसलमानों के साथ उनका मामला यही चल रहा है। उनकी बातिल परस्ती का ये हाल था कि जिले में उनके बछड़े ही बसा हुआ था। बगैर मुसलमान हो रहे हैं लेकिन इनकार भी कर रहे हैं। कहो अगर तुम मोमिन हो तो अजीब ईमान है जो ऐसी बुरी हरकत का तुम्हें हुक्म देता है। उनसे कहो तो अगर वाकई अल्लाह के नजदीक आखिर का घर तुम्हारे इंसानों को छोड़कर सिर्फ तुम्हारे लिए मखसूस है, तब तो तुम्हें चाहिए कि मौत की तमन्ना करो। ये कहते हैं कि आखिर का घर बना ना जन्नत में हमारे लिए। तो अल्लाह ने कहा कि अगर तुम्हें ये बात इतनी यकीन के साथ कहते हो तो फिर मौत की तमन्ना करो। अल्लाह के रसूल ने उनको बुला लिया इन यहूदियों का। अब जरा गौर करे वाकया तो फरमाया, अच्छा भाई तुम्हें बड़ा रोब है ना कि मैं अल्लाह का नबी नहीं हूँ, निशानियां मेरे पास नहीं है, तो तुम आरा हो अरफा हो तो जन्नत तुम्हारे लिए बनाई हुई है, चलो आ जाओ मेरे साथ आओ और मेरे सामने इस बात का इकरार करो या इनकार करो। आकर क्या भाई तो अपने कौल पर सच्चे हो तो फिर मौत की तमन्ना करो। कुरान बता रहा ना कि तमन्ना करो। नहीं आए, ना यहूदी आए ना नसरानी आए। कुरान अल्लाह के हदीस शरीफ में आता है ये दोनों नहीं आए। अल्लाह फरमा रहे तमन्ना करो, यकीन जानो ये कभी भी इसकी तमन्ना नहीं करेंगे। इसलिए कि अपने हाथों में जो कुछ कमा कर उन्होंने वहां भेजा है उसका तकादा यही है वहां जाने की तमन्ना ना करें। क्यों? अल्लाह के रसूल ने फरमाएगा ये आ जाते, यहूदी आ जाते और इस बात का इकरार कर लेते जो कुछ उन्होंने बकवास की है कि एक भी यहूदी ये रूह बनी पर नजर नहीं आता, एक भी नसरानी रूह बनी पर नजर नहीं आता, लेकिन तमन्ना कैसे करेंगे? बकवास तो कर रहे हैं, जब कहा सामने आओ तो मुंह छुपा लिया। जैसे हमारे यहाँ होता है ना, मुंह छुपाते हैं ना। चोर कभी कहते हैं चोर कभी सामना नहीं करता, लेकिन अगर वो ईमानदार दयानत जा रहे तो बल्कि कि चोर पे आके खड़ा होगा, वो आपकी बात की वो करेगा, ताईद या गवाही देगा। तो उन्होंने तमन्ना करने का कहा अगर ये आ जाते तो उनमें रूह जमीन पर एक भी यहूदी जिंदा नहीं रहता, एक भी नसरानी जिंदा नहीं रहता। ये कुरान बता रहा है कि उन्होंने ये कर ही नहीं सकते थे आकर इसका इनकार करें, कल निकाल कर निकल गए। और अभी भी होता है। आप देखा आप रोज पढ़ते हैं अखबार, ईरान में जंग चल रही है ना, एक खुद हमला किया, ये समझे ये खबरा है फलस्तीन दबा लेंगे। क्योंकि जब जवाब मिला ना तो रोज कहते हैं आज साइन कर देंगे, जिस दिन बैठना होता तो निकल जाते पतली गली से। क्यों? कि उनकी फितरत में शामिल है। वादा करके फिर मुकर जाते हैं। हाँ एग्रीमेंट भी कर लिया तो सही है ना, जो अल्लाह के नबी के रोल दिखा रहे ना कि आने का काम निकल लिए। एक धोखाधड़ी इनकी फितरत में शामिल है, कभी भी सामना नहीं करेंगी। सामने बुलाते हाँ भी एक जगह बैठेंगे, भी आ जाओ, आप भी आ जाए, भी हम भी आ जाए। जब बैठने का टाइम आता है राय फरार इख्तियार कर लेते हैं। आए दिन पढ़ते हैं तो कहते थे सुपर पावर का सदर है ट्रम्प, पूरी दुनिया उसको खुदा नाउजुबिल्लाह मानती है। हमारे पुरा भी उसके लिए कहते हैं साहब ये मेरा साहब इनको डबल इनाम देना चाहिए, तो ये तो अमन के पैगंबर है हमारे हुक्मरान। इतने झूठे मक्कार हुक्मरान दुनिया का
کہ اینڈ ٹائم پر نکل جائے. ہونا کیا چاہیے؟ تم کو سپر پاور ہونا، تمہیں چوڑے میں آنا چاہیے، بڑا بننا چاہیے. ایسا ہی ہوتا نا کہ بڑے ہوتے ہیں تم نکل جاتے ہو. تو کیوں ان کی فطرت میں شامل ہے؟ قرآن بتا رہا ہے ہمیں کہ ہم کو قرآن پڑھتے ہی نہیں ہے اور قرآن کو گھر توفیق بھی نہیں ہے. مجھے اچھی بات یار ہمارے بیٹھے ہوئے الطاف بھائی، جب عمران خان کی حکومت تھی تو ان دنوں ہم کشتیاں ادھر عائشہ مسجد میں قرآن کرتے تھے. جب اس دوران سورہ نساء آئی نا، ان سب کو یاد ہے یہ بات، تو میں نے ان سے کہا کہ اگر عمران خان سورہ نساء ہی پڑھ لے تو اس میں ریاست مدینہ کا سب حال اور تصور پتہ چل جائے گا کہ ریاست مدینہ کا تقاضا کیا ہے. میں نے یہ غیر خان ہے جو تصدیق کر رہی ہے، میں نے ایسا سمجھا کے بتایا تھا. اگر عمران خان کی حکومت تھی نا، کیونکہ ریاست مدینہ کے نام پر آئے تھے، انہوں نے نعرے کہہ رہے کہیں ہے نا، تو یہ خالی سورہ نساء ہی پڑھ لے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اسلامی ریاست کیا چیز ہوتی ہے. تو قرآن کو توفیق ہی نہیں ہے. عوام تو بہت دور چلی گئی، عوام تو بیچاری اتنی پس گئی ہے کہ اس بات سے فرصت نہیں ہے کہ کھانے کمانے مرض بیماریوں میں لگے ہوئے. ان کے پاس تو موقع ہی نہیں. نماز ہی پڑھنے بہت بڑی بات ہے. کوئی بھی رمضان آتے تو وہ بھی پورے لوگ نہیں پڑھتے. اتنے زیادہ آپ کو جگڑ دیا گیا ہے معیشت میں، انہیں قرآن نے جگڑ دیا ہے. یہی بات یہاں بتائی جا رہی ہے. تو یہ وہاں جانے کی تمنا نہ کرے. اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے. تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریف پاؤ گے اگر خواہش بھی رکھتے ہیں جینے کی. جیسے جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ بھی جینے کی خواہش نہیں کرتے. وہ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری زندگی ایسی گزارے کہ تو ہم پہ راضی رضا رہے. اور کہتے ہیں نا کہ اگر تمہیں اللہ سے ملنے کی تمنا ہے، اللہ دیدار کرائیں گے. اللہ بھائی نے کہا ہے آپ پڑھیں پھر ایسا پڑھیں. قرآن کے اندر کتنی ہے قرآن کی سنتے سورہ الحدید پڑھیں. فرمایا کہ سابق الاولون جنت میں کہ پہلے مسلمان ہوئے اللہ کے رسول کون؟ اصحاب رسول. ہم ان کو 2 دفعہ اپنا دیدار کرائیں گے، اللہ نے وعدہ کیا ہے. تو ہم اور آپ تمنا کرتے ہیں مرنے کی کیوں؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں. مریں گے دیدار کریں گے نا. آقا تو جہاں احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کو دیکھیں گے کب؟ اس میں ملاقات کب ہوگی؟ جب ہم دنیا سے جائیں گے. خواہش ہے نا ہماری، مریں گے بھی جائیں گے نا. یہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں 1000 سال کی زندگی عطا فرما. یہ جینے کی تمنا کر رہے ہیں، ہمیں 1000 سال کی زندگی عطا فرما. اتنی جینے کے کیوں؟ کہ موت سے ڈرتے ہیں. یہ آپ دیکھیں نا، لڑنے مرنے کا بعد آ جائے تو ان کے پاس لا کی کمی نہیں ہے. لیکن ابھی ایران نے جب 12 کی جنگ میں ان کی کھڑیاں کھڑی کی تھی تو ان کی عورتیں نکل آئی تھی گھروں ایران، سورے ایران. آپ نے دیکھا ہوگا احتجاج، سورے ایران ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے. یعنی بل کے رونے گزرے تھے. اور جب ایران پہ انہوں نے حملہ کیا تو سارے باہر آ گئے، کوئی بینک کر نہیں رہا. سارے بچے اور باہر آئے، آؤ لڑنے کے لیے. دیکھتے ہیں تم کون ہو ہے. کیوں؟ ایمان. انہیں معلوم ہے ہم مریں گے تو شہید چلائیں گے، شہید ہوں گے تو اللہ کے رسول کا دیدار کریں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، جنت ملے گی. کیوں؟ یقین ہے نا. اور انہیں معلوم ہے ہمارا سال کیا ہوگا، ہمیں جہنم میں ملنا ہے. سارے کہتے ہیں 1000 سال کی دے دو. تو فرمایا اللہ اس کا جواب بھی دے رہا ہے انہیں. تو ان کی تمنا دیکھیں آپ کہ میں اور آپ نہیں کریں. کہ قرآن بتا رہا ہے ان کی بدماشیاں. انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریف پاؤ گے کہ اللہ ہمیں زندگی عطا فرما، لمبی عمر عطا فرما. کتنی لمبی عمر؟ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح 1000 برس جیے. ہمارے دادا نے 30 سال 60 سال 80 90 100 بس چلے جاتے ہیں اللہ کے. وہ بوڑھی عورت ہے، بوڑھا مرد 100 سال سے وہ بھی ہرا ہوتا ہے یار کب اللہ کہتے بلاوا آئے تو میں جا کر اپنے محبوب کا دیدار کروں. تمنا ہوتی ہے نا. اور یہ تمنا دنیا میں رہنے کی کر رہے ہیں.
ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کسی طرح 1000 برس یہ، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے دور نہیں پھینک سکتی. جیسا ہی کچھ عمال کر رہے ہیں تو اللہ انہیں دیکھ ہی رہا ہے. اللہ نے خود ہی بات بتا دی. الحمدللہ، شکر الحمدللہ. ہمارا یہ رکوع مکمل ہوا آج.